اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہفتے کی 7 دن کی دعاؤں میں چھٹی دعا جمعے کے دن کی دعا ہے، جو آپ ہم لوگوں کو سکھائیے جی۔ اس دعا کے پہلے متن کا پورا ہم آپ کے سامنے پیش کرنے، اردو میں متن پیش کرنے کے سے پہلے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اس دعا کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ دعا جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ سید الایام اور نزول برکات کا دن ہے، اور اس کی آخری ساعت قبولیت دعا کی یہ مخصوص ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے وجہ تسمیہ کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جن میں پہلا دن ایک شنبہ اور چھٹا دن جمعہ، اور اس دن تمام مخلوقات کو ایک مقام پر جمع کیا، اس لیے کہ اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے اس دن مخلوقات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اور ولایت پر جمع کیا، اس لیے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اس دعا میں خداوند عالم کے چند اہم خصوصیات اور صفات بیان فرمائے ہیں، جو عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ اولیت اور آخریت زمان و مکان کے لحاظ سے نہیں ہے کہ دونوں ایک ذات میں اجتماع نہ ہو سکے، بلکہ یہ اولیت اور آخریت زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اس کی اولیت کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی لحاظ سے اس پر تقدم نہیں ہے، اور آخریت کے معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سرمدی و ابدی نہیں ہے۔ چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے، وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے۔ 57 سورہ 3 آیت۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے اسے فراموش نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے حافظے و ذہن سے نہیں اترتا، کیوں اس کے ہاں بھول چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سورہ بقرہ کی 152 آیت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، 14واں سورہ 7ویں آیت۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اسے پکارتا ہے تو اس کو سنتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اسے پکارتا ہے اس کو سنتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں گا۔ پانچویں صفت یہ ہے، یہ سورہ 40ویں سورہ کی 60ویں آیت تھی، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات قبول کروں گا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آس رکھنے والوں کی آس نہیں توڑتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، 12واں سورہ 87ویں آیت 87۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر تمام کائنات کو گواہ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدت و یکتائی کی گواہی دی ہے، اور قرآن مجید میں اس گواہی کا اس طرح تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے تمام صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دوسرا سورہ 18ویں آیت۔ اس کے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ جو آیت ابھی میں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تیسرا سورہ یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، چنانچہ ارشاد باری ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں، چھٹا سورہ 163ویں آیت ہے۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں، چنانچہ ارشاد الہی، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نویں صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، چنانچہ ارشاد الہی، بے شک خدا اپنے وعدے کو کے خلاف نہیں کرتا، تیسرا سورہ 9ویں آیت۔ 10ویں صفت یہ ہے کہ اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ بات میں تبدیلی کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو عاجز یا نتائج سے بے خبر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں باتیں ناممکن۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، میری بات نہیں بدلا کرتی، 50واں سورہ 29ویں آیت۔
توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کا ذکر فرمایا۔ یہاں ابدیت کا ذکر پہلے اور رسالت کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ ابدیت عبد و معبود کے درمیان اور رسالت اور خدا اور مخلوق کے درمیان کا ایک واسطہ ہے۔ تو جو چیز جنبہ الوہیت سے متعلق ہے اسے پہلے اور جنبہ مخلوق سے متعلق ہے اسے بعد میں بیان کیا ہے۔ شہادتین کے بعد راہ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کی ہے، اور وہ ہدایت کرنے کے بعد ضلالت و کجروی سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی دعا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت کی ہے تو ہمارے دلوں کے بے راہ نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا سورہ 8ویں آیت۔ خداوند عالم کی طرف ہدایت کے بعد جو دلوں کی بے راہ روی کی نسبت دی گئی، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت سے منحرف اور بے راہ کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں اور بے راہ رویوں کے نتیجے میں سلب توفیق کر لیتا ہے، اور کوئی بااختیار خود گمراہ ہوتا ہے تو جز معنی نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور سے ارشاد ہوا ہے کہ جب وہ خود بے راہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بے راہ ہونے دیا۔ 61واں سورہ اور 5ویں آیت۔ اب ان سب اس تبصرے کے بعد ہم دعا کا اصلی متن اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ ہی پڑھتے ہیں اردو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اسے یاد رکھے اسے بھولتا نہیں، جو اس کا شکر ادا کرے اس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا، جو اسے پکارے اسے محروم نہیں کرتا، جو اس سے امید رکھے اس کی امید نہیں توڑتا۔ بار الہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے، اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسمانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیرے پیدا کی ہوئی قسم قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ چیزوں کی ذمہ داری تو نے ان پر عائد کی، وہ بندوں تک پہنچا دی۔ انہوں نے خدائے بزرگ و برتر کی راہ میں جہاد کر کے حق جہاد ادا کیا اور صحیح ثواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب سے ڈرایا۔ بار الہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور جب کہ تو نے مجھے ہدایت کر دی تو میرے دل کو بے راہ نہ ہونے دے، اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی نعمتوں کا بخشنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور ہمیں ان کے اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور ان کے گروہ میں مشہور فرما، اور نماز جمعہ کے فریضے اور اس دن کی دوسری عبادتوں کے بجا لانے اور ان فرائض پر عمل کرنے والوں پر قیامت کے دن جو عطائیں تو نے تقسیم کی ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، بے شک تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس دعا کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہم یہ آپ سب سے تمنا کرتے ہیں ہر جمعے کو ہم اعمال ایسے بجا لائیں کہ تو ہم کو کامیابی کی طرف لے جائے، اور جمعے میں ہماری مغفرت ہو۔ جمعے کے دن کی سارا عمل جو تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گناہ میں نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس دعا میں جو کچھ بھی باتیں ہیں ان باتوں پہ غور کریں، جیسا مفتی جعفر حسین صاحب خردان نے اتنی آیتوں کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ سب کچھ چیزیں تو ہم سیکھیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کرنا چاہیے، ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ دعاؤں کی ہمیشہ تلاوت کریں اور ہم ہمیشہ کامیابی کی طرف آگے گامزن ہوں، اور ہماری آخرت بھی درست ہو جائے، ہماری دنیاوی زندگی بھی درست ہو جائے، ہمارے اہل و عیال سبھی خوشحال رہے، ہمارے بچے خوشحال رہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے تمام مومنین اور مومنات کو سب کامیابی عطا کرے، اور دنیا میں ظلم سے ان کو نجات دے، جو ہمارے اسیر ہیں ان کو رہائی دے، جو ہمارے جو قرض دار ہیں ان قرضوں کی ادائیگی ہو جائے، جو بیمار ہیں ان کی شفاعت ہو۔ ان دعاؤں کے صفحے میں اللہ سب کو جو ہے تو خوشحال بنا دے۔ یہ تمنا ان دعاؤں کے ساتھ ہم یہی کہیں کہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ